السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ یہ حدیث تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایک واقعہ سنیے، اور یہ واقعہ حکایات رومی میں موجود ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنا گھر بنوایا اور کمرے میں روشن دان بنوائے۔ جب وہ گھر بن کر تیار ہو گیا تو وہ ایک بزرگوں کو اپنے گھر بلا کر لایا برکت کے لیے۔ وہ بزرگ اس کمرے میں گئے جس میں روشن دان بنے ہوئے تھے، تو بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی یہ روشن دان تم نے کیوں بنوائے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ روشن دان میں نے اس لیے بنوائے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا آیا کرے گی کمرے میں۔ تو حضرت نے کہا کہ ارے بھائی، تم اپنی نیت درست کر لیتے اور روشن دان اس نیت سے بنواتے کہ اذان کی آواز آیا کرے گی، تو ان روشن دان کو بنوانے پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتا اور ہوا تو آ ہی جاتی۔ یہ ہے نیت کا مطلب، کہ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی کام کرتے ہیں اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ ہوں، جتنے بھی کام سے مراد جتنے بھی جائز کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، اگر ہم ان کو صحیح نیت کے ساتھ کریں تو ان پہ بھی اجر ہمیں ملے گا، اور وہ کام تو ہوگا ہی۔ جیسے اس شخص نے اپنے کمرے میں روشن دان بنوائے، لیکن نیت اس کی کیا تھی کہ اس سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، لیکن اگر وہ نیت یہ کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، تو اذان کی آواز کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو اجر بھی مل جاتا، اور روشن دان جب ہیں تو ٹھنڈی ہوا تو ملتی ہی اس کو۔ اسی طرح سے ہم اور آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور صبح شام جتنے بھی کام کرتے ہیں جائز کام، اگر ہم اس میں نیت اچھی کر لیں، شریعت پر عمل کرنے کی نیت کر لیں، تو اس پہ بھی ہمیں اجر ملے گا۔ ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ دوستوں سے ملاقات کرنا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے، یہ اخلاق ہیں، اچھے اخلاق سے ملنا، اس پہ بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، اس طرح سے ملاقات کرتا ہے کہ سامنے والے مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اس طرح سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب دو مسلمان ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ کرنے کے بعد جب ان دونوں کے ہاتھ الگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اچھی نیت پر ہو رہا ہے۔ روزانہ ہم لوگ مل رہے ہیں، لیکن نیت اگر ہماری یہ ہو جائے کہ اچھے اخلاق سے ملنا یہ اسلام کا حکم ہے، دوستوں سے اچھے سے پیش آنا یہ اسلام کا حکم ہے، اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا یہ نبی کی تعلیم ہے، تو ان ساری چیزوں پر آپ کو اجر ملے گا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، آپ صبح ناشتہ بناتے ہیں، آپ کے یہاں چائے بنتی ہے، آپ نے 1 کپ پانی بڑھا دیا، اور نیت آپ نے یہ کر لی کہ کوئی بھی صبح گھر میں مہمان آئے گا تو میں ان کو یہ 1 کپ چائے پلاؤں گی، یا کوئی بھی فقیر دروازے سے گزرے گا تو میں اس کو ناشتہ کرا دوں گی۔ یہ آپ نے نیت کر لی اور 1 کپ آپ نے پانی بڑھا دیا۔ اب وہ مہمان نہیں آیا، وہ فقیر کوئی نہیں گزرا آپ کے دروازے سے، وہ چائے آپ نے پی لی، آپ کے گھر والوں نے پی لی، کوئی فقیر نہیں گزرا، کوئی مہمان نہیں آیا، لیکن نیت چونکہ آپ کی پہلے سے یہ تھی کہ کوئی فقیر گزرے گا تو آپ اس کو ناشتہ کرائیں گی، کوئی مہمان آئے گا آپ اس کو ناشتہ کرائیں گی، تو بھلے سے اب مہمان نہیں آیا، کوئی فقیر نہیں گزرا، لیکن چونکہ آپ نے نیت اچھی رکھی تھی اس لیے آپ کو مہمان نوازی کا، فقیر کو کھانا کھلانے کا اجر ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کا۔ آپ کے رشتہ داروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی جب بیمار ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو دیکھنے اس لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھنے نہیں گئے تو رشتہ دار کیا کہیں گے، چچا کیا کہیں گے، دیکھو بھتیجی دیکھنے نہیں آئی، ماموں کیا سوچیں گے کہ دیکھو بھانجا دیکھنے نہیں آیا، تو اس لیے ہم جاتے ہیں کیونکہ رشتہ داری نبھانی ہے۔ لیکن اگر ہم جاتے وقت یہ نیت کر لیں کہ عیادت کرنا یہ سنت ہے، کوئی بیمار اپنا ہو جائے تو اس کے حال چال پوچھنے جانا، اس کی عیادت کرنا یہ سنت ہے،
نیت صرف آپ یہ کر لیں تو رشتہ داری بھی نبھے گی، لیکن عیادت کرنے کا اجر آپ کو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کا۔ آپ پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، لیکن یہی پانی پینا اس نیت کے ساتھ ہو جائے کہ اس پانی پینے کے بعد جو مجھے طاقت ملے گی میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہی پانی پینا دعا پڑھ کر ہو جائے، یہی پانی پینا بیٹھ کر ہو جائے، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو جائے، تو اس پانی پینے میں بھی اجر ہے۔ ہم لوگ رات کو سوتے ہیں، یہ سونا بھی ہمارے لیے باعث اجر ہو جائے گا۔ ہم سو رہے ہیں، سنت کے مطابق سوئیں، اور سونے کی نیت یہ ہو کہ صبح فجر کی نماز پڑھوں گا۔ سوئیں تو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سب کچھ اچھی نیت کے بیس پر ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ سنت کے مطابق جب قضائے حاجت بھی کی جاتی ہے نا، ٹوائلٹ بھی جایا جاتا ہے، تو اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سارے کام ہوتے ہیں ہمارے دن بھر کے، لیکن یہی کام اگر سنت کے مطابق ہو جائیں اور اچھی نیت کے ساتھ ہو جائیں۔ نیت یہ نہ ہو کہ مجھے رشتہ داری نبھانا ہے، نیت یہ نہ ہو کہ دوست ہے وہ میرا اس لیے، بلکہ نیت یہ ہو کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، عیادت کرنا، دوستوں سے اچھے سے ملاقات کرنا، مسکرا کر ملنا، یہ سب اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں تو آپ اپنے دوست سے گفتگو کر رہے ہیں مسکرا کر، اس پہ بھی اللہ اجر دے گا۔ آپ اپنے رشتہ دار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اس پہ بھی اجر دے گا، اور رشتہ داریاں بھی نبھیں گی، دوستی بھی نبھے گی، ہے نا، ساری چیزیں بھی ہوں گی، سارے کام بھی ہوں گے۔ تو ہمیں وہ جو میں نے شروع میں واقعہ سنایا تھا کہ اس شخص نے اپنا گھر بنوایا، کمرے میں روشن دان بنوائے، تو بزرگ نے آ کے کیا کہا کہ نیت اگر تم اذان کی کر لیتے تو ہوا تو پھر بھی آتی، روشنی پھر بھی آتی، لیکن نیت اچھی کرنے کی وجہ سے یہ روشن دان جو تم نے بنوائے ہیں اس پہ بھی اللہ تمہیں اجر دے دیتا۔ تو یہ مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کا۔ اسی لیے اپنی نیت اچھی رکھیں، اور مجھے امید ہے یہ حدیث کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔